تعریف و تصویر اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے بہت درود و سلام و پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج 12 ربیع الاول ہے اور یہ وہ دن تھا جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہی 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کا دن تھا، جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پورے کا پورا مدینہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اور میں اس دن کو اچھی طرح جانتا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینے کے ہر مسلمان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا، دمک رہا تھا۔ لیکن جس دن آپ کا انتقال ہو گیا سب غم سے نڈھال ہو گئے تھے۔ 12 ربیع الاول کا وہ دن جب صحابہ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس دن خوشیاں مناتے ہیں، اس دن جلوس نکالا جاتا ہے، اور اس دن نئے کپڑے پہن کر کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ایک مسلمان اگر اس وقت بھی اللہ کے نبی کی موت کی خبر سنے یا وہ واقعات کو سنے کہ ایک مسلمان کا دل تڑپ اٹھتا ہے، مسلمان اپنے قابو میں نہیں رہتا، وہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے لگتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام پر تو جو نبی کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر جینے والے تھے، کیسے غم ان پر ٹوٹے ہوں گے؟ اور آج اس دن کو خوشی کا دن کہہ کر عید کا دن کا نام دے کر خوشیاں منانا اور پھر اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آئیے میں مختصر وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آخری ایام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت کے اوراق میں سے ان آخری اوراق کو پلٹ کر آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کی کیفیت تاری ہوئی، تاکہ ہم کو یہ احساس ہو کہ اس دن کو آج مسلمانوں نے خوشی کا دن منایا ہوا ہے، اور عید کا نام دے کر عید میلاد النبی کے نام پر گھروں پہ لائٹنگ لگا کر نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں مختصر چند ہیڈنگ کے طور پر آپ کو واقعات کی طرف اشارہ کرتے جاؤں گا، کیونکہ وقت کم ہے اور تفصیل سے واقعات بیان نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ لوگ میرے ساتھ رہیں اور غور سے سنیں کہ وہ کیسے حالات آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ ہے، سن 10 ہجری، 11 ہجری اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ رمضان 10 ہجری میں، یعنی یوں سمجھیے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے جب رمضان آیا، یعنی آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، جبکہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کرتے۔ اور اس رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ آپ کا قرآن مکمل سنا، جبکہ ہر رمضان میں 1 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام قرآن سنا کرتے تھے۔ پھر رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا مہینہ آیا، حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 1,24,000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے ہوئے بار بار لوگوں سے کہتے، یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، ہو سکتا آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ یعنی آپ کو وفات کے پہلے آپ اپنے مرنے کا ذکر اور وفات کا ذکر لوگوں سے کرتے رہتے۔ آپ فرماتے کہ لوگوں ابھی مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، ہو سکتا آئندہ سال آپ سے ملاقات نہ ہو پائے۔ اور اسی طرح حج کے بعد جب ایام تشریق مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر کو نازل کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ صورت میں گویا کہ آپ کو اشارہ دیا گیا کہ اے نبی، جس مقصد کے تحت آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد اب مکمل ہو چکا، مکہ فتح ہو گیا، لوگ
जो इस्लाम कबूल करने लगे, अब आप क्या कीजिए, अल्लाह से मिलने की तैयारी कीजिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, वस्तगफिर, और उससे इस्तिग़फ़ार कीजिए, इन्नहु काना तव्वाबा। गोया ये सूरत इशारा दे रही थी कि जिस मिशन के तहत आपको भेजा गया वो मुकम्मल हो चुका है और आपके अब दुनिया से जाने का वक्त करीब आ चुका है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से फारिग होने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं। मुहर्रम के महीने में, ज़िलहिज्जा में हज होता है। मुहर्रम का एक महीना आप मदीना मुनव्वरा में रहते हैं और सफ़र के इब्तिदाई दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ की तरफ जाते हैं, जहाँ पर 70 सहाबा-ए-किराम शहीद हो गए थे। शुहदाए उहद की ज़ियारत करते हैं और उनके लिए खूब दुआएं करते हैं और उनके लिए जो है रो रो कर अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और फिर आप जो है वापस आते हैं और नमाज में, फजर की नमाज में आप मिंबर पर लोगों को खुतबा देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारा अमीर कारवां हूँ और मैं तुम पर गवाह हूँ, और अल्लाह की कसम मैं इस वक्त अपना हौज़ देख रहा हूँ, हौज़ कौसर मैं देख रहा हूँ। मुझे ज़मीन और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता कर दी गई। मुझे ये खौफ नहीं कि तुम मेरे पास शिर्क करोगे, मगर मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया तलबी में एक दूसरे से मुकाबला करोगे। ये बुखारी की हदीस है, बल्कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। उसके कुछ दिनों के बाद आधी रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते हैं और कब्र वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। दुआ करके आप फरमाते हैं कि कब्र वालों, तुम पर सलाम हो, तुम जिस हाल में भी हो वो बेहतर हाल है, तुमको मुबारक है ये हाल, इसलिए कि फितने तारीक रात के टुकड़ों की तरह एक के पीछे चले आ रहे हैं और बाद वाला पहले वाले से बुरा है। इसके बाद आप ये कहकर उन कब्र वालों को बशारत देते हैं कि हम तुमसे मिलने वाले हैं। इसके बाद ये महीना ख़त्म हो रहा है सफ़र का, 29 तारीख़ है, 29 सफ़र 11 हिजरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान, बाकी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते हैं। एक अंसारी साहबी की तदफीन का वक्त था, तदफीन करने के लिए कब्र जाते हैं और जब तदफीन करके बाकी से वापस होते रहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये सर का दर्द आपके उस मर्ज़ुल मौत की इब्तिदा है। यही ये मर्ज़ जो शुरू हुआ यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया, गोया ये इब्तिदा थी मर्ज़ुल मौत की। सर में दर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू हो जाता है और फिर बुखार की शिद्दत भी आप पर तेज़ी से आ जाती है, जिस्म गर्म हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को पट्टी बांधकर अपने घर तशरीफ़ लाते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सर में भी उस वक्त दर्द हो रहा था, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हाय मेरे सर में दर्द, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं आयशा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और आपने उनसे मज़ाक़न कहा कि आयशा, अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो परेशानी की क्या बात है, मेरी ज़िंदगी में अगर तुम्हारी मौत हो जाए मैं अपने हाथ से तुम्हें गुस्ल दूंगा, तुमको कफन पहनाऊंगा, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, नमाज जनाजा पढ़ूंगा और मैं तुमको दफन करूंगा। ये तुम्हारे लिए एहसास होगा कि एक नबी तुमको कफन व दफन कर रहा है। इससे मसला भी मालूम हुआ कि मरने के बाद औरत मर्द के लिए जो है गैर महरम नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग हैं, बीवी मर जाती है तो शौहर को तो देखने नहीं देते, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कह रहे हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा इंतकाल हो जाए, मैं खुद अपने हाथों से तुमको गुस्ल दूंगा, कफन पहनाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा और दफन करूंगा। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मज़ाक़न कहती है, अल्लाह के नबी आप तो ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं और आप मेरी जगह किसी और को निकाह करके ले आएँ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्ज़ की इब्तिदा शुरू होती है और फिर मर्ज़ुल मौत का आगाज़ बढ़ते जाता है। इस तरह 11 दिन गुजर जाते हैं। 11 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ के बावजूद नमाज मस्जिद में आकर पढ़ाते हैं, सहाबा-ए-किराम को नमाज पढ़ाते हैं। 11वें दिन जुमेरात का दिन था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ाएँ और आपने उसमें सूरह मुरसलात की तिलावत की। उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि उस वक्त मस्जिद में हम मौजूद थे और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी, वो या कंटिन्यू आप जो पढ़ा रहे थे। मगरिब की नमाज आप पढ़ाए और आपने उसमें सूरह मुरसलात की तिलावत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए। इशा की नमाज का वक्त हुआ, तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी पैदा हो गई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तबीयत बोझल हो गई। इशा का वक्त हो गया, आप नमाज के लिए उठने की कोशिश करते हैं लेकिन कमज़ोरी की वजह से आप बेहोश हो जाते हैं।
جب ہوش آتا ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے، آپ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس قدر کمزوری اور اس قدر نقاہت آپ کے اوپر غالب تھی۔ 3 مرتبہ جب یہی کیفیت آئی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ابو بکر یہ بڑے نرم دل آدمی ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کے مسلح پر کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، کسی اور کو کہو کہ وہ امامت کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ اللہ کسی اور کو مسلح پر کھڑا دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ اس کا رسول، نہ مومن یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی اور مسلح پر کھڑا رہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انہوں نے اس امت کو تقریباً 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ جمعرات سے لے کر پیر تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے، اور پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ جب تک اس امت کو ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے رہے، عشاء کی نماز ابو بکر صدیق پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اپنے انتقال سے 8 دن پہلے، وفات سے 8 دن پہلے آپ بار بار اپنی ازواج مطہرہ سے پوچھتے ہیں کہ کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ تو ازواج مطہرہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس حالت میں بھی آپ کو بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کا کتنا خیال ہے۔ ایسی بے چینی میں اور ایسی بیماری میں بھی آپ بار بار برابر باری دے رہے ہیں اپنی بیویوں کے پاس، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی چہتی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ رہیں۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ میری کل باری کہاں ہوگی۔ ازواج مطہرہ سمجھ جاتی ہے اور سب آپ کو اجازت دے دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ آرام کر سکتے ہیں۔ تو 8 دن پہلے آپ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے سہارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب آپ میرے حجرے میں تشریف لائے تو میں معوذتین قل کے سورے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جو دعائیں سیکھی تھی وہ میں پڑھ کر آپ پر دم کرتی، اور برکت کی نیت سے میں آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور آپ کے ہاتھ کو لے کر آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ کائنات کے تاجدار اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرنے کی طاقت نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں خود آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم مبارک سے میں لگڑا کرتی تھی برکت کی نیت سے۔ اس کے بعد وفات سے 5 دن پہلے جسم کی حرارت میں مزید تیزی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی کیفیت تیز ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 7 مختلف کنووں سے پانی لاؤ، میرے اوپر بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو کچھ نصیحت اور وصیت کر سکوں۔ آپ کو اسی طرح کیا گیا، ایک لگن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا گیا اور جو ہے مختلف کنووں سے 7 بڑے بڑے مشکیزیں لا کر آپ کے اوپر پانی کو ڈالا گیا۔ جب آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور سر پر پٹی باندھے ہوئی تھی۔ منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ خیر نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، بیٹھ کر آپ نے صحابہ کو نصیحت کی اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبی کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر آپ نے کہا لا تتخذوا قبری عیدا لا تتخذوا قبری وصلا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پر میلے نہ لگانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ اللہ اکبر! حقوق العباد کا آپ اندازہ لگائیے، خود اپنی ذات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، زندگی میں اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آج محمد کی پیٹھ حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، آج وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ میں نے کسی کا مال لیا ہے تو وہ آج مجھ سے مطالبہ کر لے، کل قیامت کے دن وہ مجھ سے سوال نہ کرے۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن اور قیامت کے ہولناکی سے اتنا خوف اور حقوق العباد کا اتنا پاس و لحاظ کائنات کے تاجدار کو، آج ہم لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ لوگوں کے مال ناجائز قبضے کر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ کائنات کے تاجدار نے، وہ نبی جس کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، فرمایا جو ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, हमने ऐ नबी आपके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। अपने आप को लोगों के सामने पेश किया कि मुझसे बदला लेना हो तो मुझसे बदला ले लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और ज़ोहर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, और फिर ज़ोहर की नमाज से फारिग होकर फिर आप दोबारा मिंबर पर चढ़े, फिर लोगों को खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबा देते हुए अंसार के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की और फरमाया कि लोगों, ये अंसार जो मदीने वाले हैं, जिन्होंने अपने जान और माल से महाजिरीन की मदद की, जिन्होंने हमको सहारा दिया, मक्के वाले हमको निकाल चुके थे, इन्होंने दीन और इस्लाम की नुसरत की, तो लोगों ये अंसार ये मेरे दिल और जिगर हैं, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, इसलिए तुम इनकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर दी, जो ये वादा किए थे हम इस्लाम की मदद करेंगे, इन्होंने पूरा कर दिया। इनके हुकूक ये तुम पर बाकी रह गए हैं, उनके नेकोकारों से कबूल करना, उनके खताकारों को माफ़ करना। और फिर फरमाया लोग बढ़ते जाएंगे, अंसार घटते जाएंगे, यहाँ तक कि अंसार आटे में नमक के बराबर हो जाएंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया, अगर वो चाहे दुनिया की चमक व दमक को इख्तियार कर ले, और अगर चाहे तो वह उसके रब के पास जो नेमतें हैं उसको इख्तियार कर ले। तो उस बंदे ने अपने रब के पास की नेमतों को इख्तियार कर लिया। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ार व ख़तार रोने लगे और कहने लगे अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। बुखारी की रिवायत है, उसके रावी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हमें बड़ा ताज्जुब हुआ अबू बकर के रोने को देखकर, कि हमने कहा कि इस बूढ़े अबू बकर को क्या हो गया। अल्लाह के नबी किसी एक शख्स के बारे में कह रहे हैं और ये अबू बकर ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, और ये रो रहे हैं। हमको ताज्जुब हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमको ये पता चला कि वो शख्स खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो अपने बारे में कह रहे थे। और हमको ये भी पता चला कि हम सब में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म व फजल, सबसे ज़्यादा दूरंदेश ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अपनी रिफाकत और माल खर्च करने में मुझ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहसान है वो अबू बकर सिद्दीक़ का एहसान है। पूरी दुनिया मेरी तकज़ीब कर रही थी, अकेले अबू बकर मेरी तस्दीक़ कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे। मैंने सबका हक़ अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के, मैं इनका हक़ अदा नहीं कर सका। और फिर आपने फरमाया कि लोगों, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन चूँकि मैं अल्लाह का खलील हूँ, मैं किसी और को खलील नहीं बना सकता, इसलिए अगर बनाने की इजाज़त होती तो ज़रूर मैं अबू बकर को मैं अपना खलील बनाता। और फिर फरमाया कि मस्जिद नबी में खुलने वाले तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, कि वो दरवाज़ा खुला रखा जाए। उसके बाद वफ़ात से 4 दिन पहले जुमेरात का दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तकलीफ से 2-4 थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में बहुत सारे सहाबा बैठे हुए थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि लोगों लाओ, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख कर दे दूँ ताकि उसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो सकोगे। लोगों ने कहा कि ठीक है लिख कर दें, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ का गलबा है और तुम्हारे पास कुरान मौजूद है, कुरान तुम्हारे पास मौजूद है और ये हिदायत की किताब है, और क्या तहरीर की तुमको ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं तहरीर लिखवाओ, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप पर तकलीफ गालिब है और आपको इस तरह तकलीफ ना दी जाए। लोगों की आवाज़ें बुलंद होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, और फिर वो तहरीर आपने नहीं लिखी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाया कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन को जज़ीरतुल अरब से बाहर निकाल दिया जाए, और ये भी वसीयत की कि वफूद की उस तरह नवाजिश की जाए जैसे मैं नवाजिश करता हूँ। फिर उसके बाद फरमाया अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना, नमाज कभी नहीं छोड़ना। ये कायनात के ताजदार की आखिरी वसीयतें थी कि किसी भी हाल में तुम नमाज को ना छोड़ना, और जो तुम्हारे मातहत है, जो तुम्हारे लौंडी गुलाम, जो तुम्हारे नौकर और चाकर है, उनके हुकूक का तुम अच्छी तरह
خیال رکھنا۔ اس کے بعد وفات سے 1 یا 2 دن پہلے، یوں سمجھے 2 دن پہلے، ہفتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑی سی تخفیف محسوس ہوئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، ہفتے کا دن ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، نماز چل رہی ہے۔ صحابہ کرام ڈر تھا کہ نبی کے دیدار میں نماز کو توڑ دیں، آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور پھر آپ مصلی کے قریب آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ نبی کے موجودگی میں قحافہ کے بیٹے کو اتنی ہمت کہاں کہ وہ نبی کے مصلی پر نماز پڑھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتدا باقی تمام لوگ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرتے ہیں۔ اس طرح میرے دوستو، اتوار کا دن آتا ہے، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا اور 7 دینار آپ کے پاس تھے، وہ صدقہ کر دیا اور پھر ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیا۔ اب پیر کا دن آتا ہے، جس دن کائنات کے تازہ رخصت ہوتے ہیں۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول فجر کی نماز کا وقت ہے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر مسجد نبوی میں صحابہ کرام پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آپ کی آپ نے جو محنت کی تھی، صحابہ کرام، صحابہ کا جم گھٹا ہے، سب نماز کے اندر مصروف ہیں۔ آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے صحابہ پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر پردے کو آپ جو ہے گرا دیتے ہیں۔ یہ اس کے بعد پھر دوبارہ پردہ اٹھانے کا یا مسجد آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا۔ پھر آپ پر میرے دوستو موت کی کیفیتیں طاری ہوتی جاتی ہیں، برز الموت میں آپ گرفتار ہوتے جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے ہاں ایک یمنی چادر تھی جس سے ہم نے آپ کو ڈھانکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور سے اس چادر کو کبھی ہٹاتے، کبھی اپنے چہرے پر ڈالتے، بے چینی کے عالم میں کبھی ہٹاتے اور پھر فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ پھر فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اے عائشہ، خیبر کے دن جس یہودن نے مجھے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، اللہ کی قسم اس زہر کا اثر میں اپنے کلیجے میں محسوس کر رہا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔ اللہ برباد کرے، اللہ غارت کرے یہودیوں کو جنہوں نے ہمارے نبی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ وہ زہر کا اثر کائنات کے تاجدار آخری وقت میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں باپ کو دیکھنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دیکھ کر وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ میرے ابا کی تکلیف، میرے ابا کی یہ بے چینی، یا ابا کربا، میرے ابا کی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے باپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کان میں کچھ کہتے ہیں جس سے وہ رونے لگتی ہیں، پھر کان میں کچھ کہتے ہیں جس سے وہ ہنسنے لگتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ کیا آپ کے باپ نے کیا کہا تھا؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے باپ نے پہلی بار کہا تھا کہ اے فاطمہ، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ سن کر میں باپ کی جدائی کے غم میں رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ جو ہے تم سب سے پہلے خاندان میں، رشتہ داروں میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگی اور ہنسنے لگی۔ اسی دوران میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی غشی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، بے چینی آپ پر غالب آ رہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں آپ کی بے چینی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ موت کے وقت انسان اتنا بے چین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر مرنے سے پہلے تکلیفیں طاری کر کے ان کو اس طرح پاک و صاف کر دیتے ہیں، ادھر ان کی روح نکلے ادھر جنت ان کا ٹھکانہ ہو۔ اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ حجرے کے اندر تشریف لاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں تازہ مسواکیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مسواکوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی، کیا آپ کو مسواک کی ضرورت ہے؟ کائنات کے تازہ اپنے اشارے سے، چہرے کے اشارے سے کہتے ہیں کہ ہاں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ مسواک لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھ دیتی ہے۔
لیکن مسواک آپ چبا نہیں سکے. ہمارے نبی اتنے کمزور ہو چکے کہ جو ہے تازہ مسواکیں چبانے کی بھی طاقت نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان مسواکوں کو اپنے منہ میں چبایا, نرم کیا, پھر کائنات کے تاجدار کو دیا اور آپ نے اچھی طرح مسواک کیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اس دن مجھ پر ایک عظیم احسان یہ کیا کہ آخری وقت میرا دھوپ اور اللہ کے نبی کا لعاب تو ایک جگہ جمع ہو گئے. وہ اس طرح کہ میں نے مسواک کو اچھی طرح نرم کیا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم کیا. اور پھر ایک احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, بے چینی کے عالم میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, میرے سینے سے ٹیک لگائے. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کا ذکر کیا, پیشاب کو جانے کا اشارہ کیا تو آپ کے لیے ایک برتن منگا گیا. ابھی برتن لانے والا برتن گیا, آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ اشارہ کر رہے تھے, آپ کی زبان سے کچھ حرکت ہو رہی تھی. اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کان لگایا تو آپ کہہ رہے تھے اللہم ان رفیق الاعلی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی, کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا ہے, نبیوں کے ساتھ مجھے ملا دے, صدیقین کے ساتھ, شہداء اور صالحین کے ساتھ. اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. 3 مرتبہ یہ کہا اور پھر آپ کا ہاتھ نیچے کی طرف گر گیا, آپ کی گردن کھڑک گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستو یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا, پیر کا دن تھا, چاشت کا وقت تھا. کائنات کے تاجدار اس دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابہ کرام جو آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے, صحابہ کرام جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی گردن کٹانے میں فخر محسوس کرتے تھے. جب صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچی کائنات کے تاجدار اس دنیا سے رخصت ہو گئے, صحابہ کرام پر جو ہے پہاڑ بن کر یہ خبر گری. صحابہ کرام کے ہوش جو ہے ٹھکانے آ گئے, بے ہوش ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول, جیسے طاقتور شخصیت, وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے. اپنی تلوار کو انہوں نے ننگی کر دیا اور کہا اللہ کی قسم اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کی قسم آپ کا انتقال نہیں ہوا. آپ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن اپنے رب سے بات کرنے گئے تھے, کائنات کے تاجدار بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں, ابھی واپس آ جائیں گے, آپ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتے جب تک منافقین کو ختم نہ کر دیں. اگر کوئی یہ کہے میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. عمر رضی اللہ عنہ دیوانہ وار مسجد نبوی میں پھر رہے ہیں, صحابہ کرام پریشان ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ فاصلے پر تھے, ان کو پتہ چلا کہ کائنات کے تاجدار اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے حجرہ عائشہ میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مسجد میں صحابہ کی بری حالت ہے. عمر رضی اللہ عنہ دیوانہ وار تلوار لے کر گھوم رہے ہیں, یہ کسی سے بات نہیں کرتے. سیدھا حجرہ عائشہ میں جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر جو ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا, چہرے کو ہٹاتے ہیں, پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ زندگی میں بھی پاک تھے, آپ مرنے کے بعد بھی پاک ہیں, اللہ 2 موت کبھی جمع نہیں کرے گا. پھر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور پھر منبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الناس من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. آپ خطبہ دینا شروع کرتے ہیں, لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کر ایک بات اچھی طرح سن لو, من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کیا کرتا تھا, وہ اچھی طرح جان لے ان محمدا قد مات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, انتقال کر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آتی. پھر آپ یہ آیت پڑھتے ہیں انک میت وانہم میتون, قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ نے خود کہا اے نبی بے شک آپ کو موت آنی ہے, آپ مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. پھر سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم
بكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد الا رسول محمد اللہ کے رسول ہیں قد خلت من قبلہ الرسل جیسے اس سے پہلے رسول گزر چکے افئن مات اگر محمد مر جائیں او قتل انقلبتم یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے اور جو کوئی دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا دین اللہ کا ہے نبی آتے ہیں جانے کے لیے دین اللہ کا ہے قیامت تک باقی رہے گا یہ آیتیں جیسے پڑھتے ہیں صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہو رہی ہو ہم نے قرآن میں کئی بار یہ آیتیں پڑھا تھا لیکن اس خبر کے سننے کے بعد ہم میں سے کسی کو یہ آیتیں یاد نہیں آ رہی تھی جیسے یہ آیتیں ابو بکر صدیق نے ہم کو سنایا ہم کو یقین ہو گیا کائنات کے تاجدار جا چکے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ آیتیں سنی میرے ہوش جواب دے گئے اور میں زمین پر گر گیا بے ہوش ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کائنات کے تاجدار اس دنیا سے رخصت ہو گئے میرے دوستو یہ 12 ربیع الاول کا وہ دن تھا جب صحابہ کرام کا رو رو کر برا حال تھا صحابہ کرام بے ہوش ہو چکے تھے اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہو خوشی مناتے ہو فرانس کا کوئی عیسائی نبی کی توہین کرے جلسے نکالتے ہو اور خود اپنے بارے میں کہو تم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو اپنے آپ کو سنی کہتے ہو ٹناٹن سنی کہہ کر نبی کے نام پر قربان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور وہ دن جس دن نبی کے چاہنے والے صحابہ کرام پر یہ قبر بجلی بن کر گری تھی اور وہ مدینہ اندھیرا ہو چکا تھا آج تم اپنے گھروں پر لائٹنگ لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو نبی کی محبت یا نبی کی دشمنی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجر وأتم وأكبر أقم السلام